بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعوت دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور مسائل جمیلہ۔ تو یہ اس سوال کے دو حصے بنتے ہیں، پہلا ہے طریقہ کار اور دوسرا مسائل جمیلہ۔ پہلے میں آپ کو ٹاپک کی وضاحت کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، نبی تھے اور خاتم النبیین تھے، اور پھر اس کے بعد آپ مبلغ اور داعی تھے۔ آپ نے اپنے مشن کو کیسے کمپلیٹ کیا، اس کے لیے کیا اصول واضح کیے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اصول قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے یہ فریضہ سر انجام دیا رسول ہونے کے حوالے سے، مبلغ اور داعی کا، اسے ہم طریقہ کار جو سوال کا پہلا حصہ ہے وہ شمار ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقہ کار کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داریاں بطور مبلغ اور داعی کے کمپلیٹ کی اور اپنا مشن کامیابی سے کمپلیٹ کیا اور کمپلیٹ کر کے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ اس کویشچن کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مبلغ اور داعی کے طریقے کو واضح کیا کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، وہ اختیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا ایفرٹ کی، اسے ہم مساعی جمیلہ کہتے ہیں۔ مساعی کہتے ہیں ایفرٹ کو، یعنی کسی چیز کی جو بھی آپ تگ و دو کرتے ہیں اس کو مساعی کہتے ہیں، اور جمیلہ عمدہ اور خوبصورت، یعنی کس عمدہ اور خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے مشن کو کیسے پھر آگے لے کے چلے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داریاں بطور مبلغ اور داعی کے پوری کرنے کے لیے ایک آیت مبارکہ سورہ نحل میں ہے، ارشاد فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اس کا ترجمہ ہے آپ انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ رب کا یعنی سنگولر کا جو ہے وہ تم کے میننگ میں آتا ہے، آپ انہیں اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل رب کا، ادعو ہوتا ہے دعوت، داعی، داعن، یعنی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ مبلغ اور داعی ہیں، یعنی پکارنے والے لوگوں کو، آؤ لوگوں میری طرف آؤ، تم گمراہی کی طرف ہو، تم غلطی کی طرف ہو، تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، تمہیں میں دین کا رستہ بتاؤں، میری طرف آؤ، میں روشنی لے کے آیا ہوں ہدایت کی، اس کو داعی بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلائیے الی سبیل رب، اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی نیکی کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ۔ نمبر ایک کیا بتایا سب سے پہلے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے؟ حکمت اختیار کرنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ واعظ، واعظ کو کہتے ہیں، جیسے مسجدوں میں واعظ کیا جاتا ہے، یعنی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ حسنہ یعنی اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ ڈرانا، دھمکانا، خوفناک انداز اختیار کرنا اور لوگوں کو گھبراہٹ ڈال دینا، اس طرح نہیں۔ موعظۃ الحسنہ، عمدہ طریقے سے۔ اور جادلوا باللتی ہی احسن، اور اگر وہ آپ سے بحث و مباحثے اور تمہیز کریں تو اس میں بھی آپ نے عمدہ طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ جب بات چیت کرتے ہیں تو اپنے دلائل دینے کے لیے وہ بڑی گھٹیا حرکتوں پہ عام انسان جو ہیں وہ اتر آتے ہیں، گالی گلوچ، بحث، چیخو پکار، مار پیٹ، یعنی سارے طریقے اختیار کرتے ہیں اپنی بات کے دھونس دینے میں یا اس کو منوانے میں۔ تو کیونکہ نبیوں کا اور رسولوں کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے جو تبلیغ کا طریقہ کار، یہاں پہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے آخری الہامی کتاب میں بتایا ہے سورہ نحل میں کہ آپ اس طریقے سے طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے یہ والا اختیار کرنا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے حکمت، یعنی حکمت اور دانائی کیا بتانے ہیں. حکمت اور دانائی جیسے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت بھرے ہوئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکمت، جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا حکمت اختیار کی تھی کہ وہ سب لوگ میلے پہ چلے گئے تو آپ نے ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور باقی سارے بت توڑ دیے. تو جب وہ واپس آئے لوگ تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم ادھر تھے تو تمہارے یہ بتوں کا کیا حال کیا، کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا ان بڑے بت سے پوچھو، اس کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے تم بے وقوف ہو، تمہیں نہیں پتا کہ بت نہیں بولتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو اپنے حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور یہ تو بے جان بنائے ہوئے کھلونے ہیں مٹی سے، تو ان کو آپ کیوں معبود مانتے ہیں؟ اب حقیقی معبود کو کیوں نہیں مانتے جو اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے دین کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. ان کے دین کا نام تھا دین حنیف. اب وہی صورتحال مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیریڈ میں ہوئی کہ وہاں بھی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے، پورے صحن میں، اندر باہر پوری جگہوں پہ بت ہی بت تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی حکمت اختیار کی کہ یہ بت جو ہیں یہ آپ کی اپنے لیے بھی کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے اور آپ کی کیا باتیں یہ سنتے ہیں اور مانتے ہیں. تو اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ علم اور دانش کے اور حکمت کے انداز سے انہیں سمجھانا کہ یہ بت کوئی نفع نقصان، ان کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑانے کی اہلیت نہیں رکھتے، کچھ جا کے آپ کے کام آئے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح، اور بھی انہوں نے بہت ساری جو ہے جب تبلیغی کام شروع کیا تو حکمت کو اختیار کیا. تو اس کے بعد ہے موعظۃ حسنہ. اب عمدہ نصیحت. آپ یہ نہیں کہتے تھے فوراً ہر کسی کو کہ تمہیں جہنم اور عذاب اور آگ اور مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اس طرح کہا کہ اب دین خیر کا نام ہے، ہدایت خیر کا نام ہے، تقوی خیر کا نام ہے، برائیوں کو چھوڑ دیں، اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، آپ بہترین ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بہترین ہو جائے گی، آپ کی آخرت بہترین ہو جائے گی، آپ کو اجر ملیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کو برکت ملے گی. یہ تھا وہ موعظۃ حسنہ، نہ کہ ڈرانا دھمکانا، عذاب کا منظر پیش کرنا، جہنم کا منظر پیش کرنا تاکہ لوگ نفسیاتی طور پہ پریشر میں آئیں، گھبرائیں. اس طرح نہیں کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل. اس کے بعد تیسرا تھا کہ پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پھر مدینہ منورہ میں اسلام ایک طرف تھا، یعنی آخری الہامی دین اور سچا دین، اور جس کے اندر حکمت اور دانائی اور بھلائی اور ساری خوبیاں پوشیدہ ہیں. لیکن دوسری طرف کون تھا؟ جو مخالفین تھے، ان میں یہودی بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، ان میں مشرک بھی تھے، جو بت پرست تھے شرک کرنے والے، اس میں مجوسی بھی تھے، جو ستاروں کی سورج چاند کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں اس طرح کے اور بھی بڑے زرتشت تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے. تو یہ سارے لوگ ایک طرف تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آتے اپنے دین کی باتیں لے آتے کہ ہمارے تو یہ ایسے تھا اور ایسے تھا، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھیں اس میں عیسائی اور یہودیت کے وہ فیکٹس بتائے ہیں، کیونکہ یہ سچا دین ہے تو فیکٹس بتائے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لیکن جب یہودی اور عیسائی عالم آپ کے پاس آتے کہ اپنی طرف سے اپنی علم کی بڑائی بتانے اور آپ کو نعوذ باللہ ظاہراً شکست دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ جو یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہمارے لیے بھی راز کی باتیں ہیں، تو یہ ان کو کیسے پتہ ہے. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ سچا دین ہے اور
ہمارے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے بچاؤ کا، تو پھر جن پہ اللہ نے کرم نہیں کیا وہ اسلام کے مخالف ہی رہے، اور جن پہ اللہ نے کرم کیا وہ اسلام لے آئے۔ تو اس طرح مجادلہ کرنے آتے تھے وہ، جادلہم، یعنی کہ آپ دیکھیں گے آیت مبارکہ سورہ نحل کی کہ مجادلہ ہوتا ہے بحث مباحثہ، دوسرے کو بحث کے دوران نیچا دکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کر دیتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے تمام، اور قرآن پاک بھی بھرا پڑا ہے ان کے واقعات سے، اور اب وہ ان واقعات کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تھا وہ طریقہ کار کہ جس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ سچا دین ہے اور اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو کیونکہ ہم تو گھڑی ہوئی اور جھوٹی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خوبیاں اپنا کے، حکمت سے یعنی عقل اور فہم کے مطابق بات کر کے، جس کی سینس بنتی ہے تو اس کے مطابق بات، اور اسی طرح موعظۃ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کر کے، خوشخبری سنا کے اور مدد کر کے، یعنی دوسروں کی، غریبوں کی، ضعیفوں کی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی عمدہ نصیحت کیسے کرتے تھے؟ آپ اپنے کام خود کرتے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا کیا تعلیمات ہیں، اور اسلام کوئی روب دبدبے کے لیے، دوسروں کو دبانے کے لیے، ظلم و ستم کے لیے نہیں آیا، بلکہ سب کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ آپ عورتوں کی عزت اور احترام سکھاتے، آپ بچوں سے پیار اور شفقت سکھاتے، آپ بڑوں کا ادب سکھاتے، کر کے دکھاتے، اور برابر والے لوگوں سے اچھا برتاؤ کر کے دکھاتے۔ پھر آپ اور بہت سے ایسے معاملات تھے جن کو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اسلام تو ہماری ہی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ تھا وہ موعظۃ حسنہ۔ تیسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب وہ بحث کرنے آتے تھے دوسرے مذہبوں کے لوگ تاکہ ان کو پریشان کریں، تو اللہ تعالیٰ خود ایسی اہم باتیں بتا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ پھر انہیں بتاتے تو انہیں پریشان نہیں ہو جاتی کہ یہ انہیں کون بتانے والا ہے، تو یہ تو ہم نے بھی راز رکھا ہوا تھا تو یہ ان کو پتہ چل گیا۔ تو یہ تھا طریقہ کار دعوت دین کا۔ اب اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے۔ اب انہیں یہی بتایا گیا کہ آپ نے شروع میں موعظۃ حسنہ کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، تو آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دین دی۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہی تھا، یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں مسائی جمیلہ کی طرف، یعنی اس وہی حکمت، موعظۃ حسنہ اور مجادلہ بہترین طریقے سے ان 3 اصولوں کے ساتھ لے کے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 گھنٹے دین اسلام کی تکمیل کے لیے مصروف عمل رہتے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا اسی معاملے کو۔ اپنے گھر والوں سے بڑے پیار اور محبت، گھر والوں میں کون تھے؟ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی، ہماری امت کی ماں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کے ملازمین اور ان کے باقی عزیز و اقارب۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان سب کو دعوت اسلام دی، اور اس وہی مسائی جمیلہ ان کی سٹارٹ ہو گئی، یعنی کہ ایک بہت ہی بہترین کام کی خوبصورت انداز سے ایفرٹ مسائی جمیلہ، کیونکہ دین اسلام پھیلانا تو ایک مسائی جمیلہ کا ہی کام ہے نا، وہ تو لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے آخری الہامی کتاب اور آخری رسول اور آخری مذہب بھیجا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، گھر والوں کو دعوت دی اور انہیں سمجھایا، اور وہ سب دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اور تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ فیملی ممبرز پہ آ جائیں۔ دوسرا سٹیپ آپ نے کیا لیا؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو نہیں بتانے چلے گئے کہ جیسے نکل گئے باہر تبلیغ کرنے دوسرے شہروں میں، ملکوں میں، نہیں، پھر آپ نے اپنی فیملی ممبرز کو اکٹھا کیا
تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور پھر انہیں ایڈریس کیا. اور مسائی جمیلہ آپ کی دوسری یہ تھی کہ آپ نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ یہ فائدے ہیں دین اسلام میں شامل ہونے کے. تو یہ تھا ان کا وہ الگ بات ہے کہ فیملی میں سے پھر کچھ لوگوں نے مخالفت جاری رکھی اور کچھ جو وہ اسلام قبول کچھ نے کر لیا. تو ان دو کے بعد پھر آپ یعنی عام لوگوں کی طرف آئے ہیں اور عام لوگوں ارد گرد کے مکہ کے رہنے والے سب لوگوں کو آپ نے اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی ہے. اور یہ آپ کا دوسرا سٹیپ تھا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو ایرانیہ تبلیغ کرنے لگ گئے. پہلے تو فیملی ممبرز کو خفیہ اور پھر آپ نے فیملی ممبرز کو اکٹھا کیا کوہ صفا کے پاس اور سارے آگے اور آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی مبعوث ہوا ہوں اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو پناہ میں رکھے تو آپ میرے پیغام کو آگے پہنچائیں. تو اس طرح پھر ان کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ کیا نبوت کا جاری رہا. پھر اس کے بعد آپ نے قریش والوں کو دعوت دین دی اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور آپ کو بڑی اذیت دی. آپ نے خندہ پیشانی سے ان کی بھیجتی ہوئی پریشانیوں کو قبول کیا اور یہ نہیں کہا کہ اپنے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کو لے کے تو یہاں پہ ہم قتل و غارت کر دیں. آپ نے ایسے نہیں کیا. آپ نے وہی جو پیچھے ہم نے بات کیا ہے حکمت اور موعظۃ حسنہ اور ان مجادلہ ان طریقہ کار سے آپ نے ان سے پیارے طریقے سے تبلیغ اسلام کی. اور پھر انہوں نے مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ اذیتیں بھی دینی شروع کر دیں. اور پھر یہ کہ ایک چوتھا دور تھا کہ جب اذیتوں کی حد ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں اور آپ حبشہ کی طرف مسلمانوں کو روانہ کر دیں. تو مسلمانوں کا قافلہ جو ہے تقریباً 70 مسلمانوں کا مرد اور عورت وہ وہاں چلے گئے اور وہاں کا جو حکمران تھا وہ عیسائی تھا. تو اس نے ان کو پناہ تو دی لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ مسلمان وہاں رہے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی. تو مثلاً یہ کہ وہاں پہ پھر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بہت ہی زیادہ مشکلیں جھیلیں اور یہاں سے مکہ سے لوگ ان سے لڑنے چلے جاتے تھے اور بہت ساری جنگیں کی ہیں اٹیک کرتے اور وہ دفاع کرتے تھے. تو اس طریقہ کار سے پھر یہ چوتھا دور بھی الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹ گیا. اور اس کے بعد ان میلوں میں جاتے وہاں پہ لوگوں کو اللہ کو یاد رکھتے اور انہیں کہتے کہ آپ یہ میلوں کو چھوڑ کے میری بات سنیں توجہ سے. آپ اس طرح کہتے ہیں پھر آپ دعوت دین دیتے انہیں. تو اس طرح وہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. تو یہ آپ آج کا یہ جو آپ کا لیکچر ہے یعنی کہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ 23 سال کی ایفرٹ کے بعد کمپلیٹ ہو گیا. اور آخری حج کے موقع پہ آپ نے خطبہ دیا بہت کمپریہنسو جسے ہم ہیومن رائٹس کا چارٹر کہتے ہیں
اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال آپ کے درمیان نہ ہوں، تو اس طرح آپ نے کچھ اشارے دے دیے تو کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ تو آپ نے جس قدر عمدہ طریقے سے مسائی جمیلہ سے تبلیغ کا طریقہ کار اختیار کیا تھا، وہ صرف آپ ہی کی خاصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی دفعہ فالو کرنے کے لیے اسے کہا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کا کام کریں۔ تو یہ جو ہے حج کے موقع پہ آپ نے بتا دیا تھا، اور مشن آپ کا کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو 23 سال اس پہ لگے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ سے پھر یہ ٹاپک تیار کر لیں، تو کل ہم انشاءاللہ تعالی امن عالم سیرت النبی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ